السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر بھی 21، اس سے ہم شروع کرتے ہیں، جس کے مطابق اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ شان نزول: یہ آیت نصر بن حارث اور ابی بن حلف وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو باوجود بے علم و جاہل ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑا کیا کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے دادا ہی کی پیروی کیے جائیں، دین خالص اس کے لیے قبول کرے، اس کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام میں تفویض کرے، اس پر بھروسہ رکھے۔ اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہے، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا، اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تفشی دی گئی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان اور غمگین نہ ہوں، یعنی تھوڑی مہلت دیں گے کہ وہ دنیا کے مزے اٹھا لیں، اور آخرت میں اور دوزخ کا عذاب ہے جس سے وہ رہائی نہ پا سکیں گے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ ان کا اقرار پر انہیں الزام دینا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اور ساری خلق اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھے اور تمام قلمرو اور ان تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 27، تم سب کو پیدا کرنے والا اور قیامت میں اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اس سے خیر کثیر دی گئی، تو علم قلیل اور خیر کثیر کیسے جمع ہوا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود نے قریش سے کہا تھا کہ مکہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں، کہ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ عنقریب تمام ہو جائے گا، اور پھر قصہ ختم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، جس میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے سب کو پیدا کر دے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی ایک کو گھٹا کر دوسرے کو بڑھا کر، اور جو وقت ایک میں سے گھٹاتا ہے وہ دوسرے میں بڑھا دیتا ہے، جیسے گرمیوں سردیوں میں دن کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے نفع کے لیے، یعنی روز قیامت تک یا اپنے اپنے اوقات معینہ تک، سورج آخر سال تک اور چاند آخر ماہ تک۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ فنا ہونے والے ان میں سے کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو بلاؤں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، صبر و شکر دونوں صفتیں مومن کی ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق شان نزول کہا گیا کہ یہ آیت اکرمہ بن ابی جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گئے، وہاں باد مخالف نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے، تو اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہوا ٹھہر گئی اور اکرمہ
مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا۔